حرمین میں 20 کیوں پڑھی جاتی ہیں؟ پہلی تو بات یہ ہے، شاید کہ اس بات کو سمجھنے کے لیے 2 حدیثوں کو پہلے بیان کرنا مناسب ہوگا تاکہ ایک بنیاد بن جائے۔ سب سے پہلی حدیث، ظہر کی نماز جب ہم سفر میں پڑھتے ہیں تو کتنی پڑھتے ہیں؟ بولیں۔ لیکن کیا نوافل کی پابندی ہے؟ کسی عالم نے ذکر کیا ہو یا کسی حدیث میں ذکر ہو؟ فرض نماز کو بھی آدھا کر دیا ہے سفر میں، لیکن نوافل کی پابندی ہے؟ کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے فتح الباری میں ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ حدیث کی شرح کرتے کرتے کیا بیان کرتے ہیں کہ صحابہ میں سے ایسے بھی لوگ تھے جو 37 رکعتیں پڑھتے، اور ایسے بھی آثار و نقل کیے 42، 48، 36، 33 اور 23، اور دیگر بھی ایسی روایتیں لائے ہیں کہ صحابہ نوافل پڑھتے تھے۔ سنت تراویح کی 8 ہے، اگر کوئی نوافل مزید پڑھنا چاہتا ہے اس کو آپ منع نہیں کر سکتے، لیکن اگر آپ کہو کہ سنت ہے 20 یا 30 ہے، اس کے بارے میں آپ کو سنت میں کوئی دلیل نہیں ملے گی۔ دوسری بات، صحیح الجامع میں ایک روایت لے کے آئے امام البانی رحمۃ اللہ علیہ کہ جو شخص کسی امام کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کرتا ہے اور اس وقت تک نہیں نماز کو چھوڑتا جب تک امام نماز کو ختم نہیں کرتا، کتب لہ قیام لیلہ، اس کی ساری رات کی تہجد لکھی جاتی ہے۔ اس بات کو بھی سامنے رکھتے ہوئے علماء کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص نے تراویح شروع کی ہے، امام نے ختم کیا ہے، 10 رکعتیں پڑھی ہیں، تو اس کے ساتھ پڑھ لے گا تاکہ اس حدیث کی مطابقت ہو جائے۔ لیکن کوئی بھی عالم ربانی آپ کو یہ کہتا نظر نہیں آئے گا کہ سنت 8 سے زیادہ ہے۔ نوافل میں قید نہیں ہے، اس لیے آپ اس میں اس قید جو نہیں ہے شریعت میں، اس کو قید بنانے کے لیے بھی ہمیں دلیل چاہیے۔ صحابہ کرام نے اگر پڑھی ہے ہم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ رہا وہ اشکال جو عموماً لوگ پیش کرتے ہیں کہ حرمین میں چونکہ اس لیے 20 پڑھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 ہی پڑھاتے تھے، تو یہ بات غلط ہے۔ موطا امام مالک کی جو روایت پیش کرتے ہیں وہ روایت ضعیف جداً ہے، اور موطا امام مالک میں ہی روایت موجود ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ابی ابن کعب کو حکم دیا تھا کہ تم تراویح پڑھاؤ، کیا حکم دیا تھا؟ ب8 رکعات، 8 رکعتیں پڑھاؤ۔ اس لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ قول کی نسبت کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ علماء نے جو تبریر پیش کی ہے وہ یہ ہے، ایک پہلی روایت جو آپ نے سنی کہ جس طرح سفر کے اندر نوافل کی قید نہیں، ہم اللہ کی عبادت میں قید نہیں لگا سکتے، لیکن سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعتیں ہی بنائی ہیں، اور اس میں 13 کا بھی تذکرہ ہے، اور اس میں اگر 2 رکعتوں کو شامل کیا جائے، صحیح مسلم کی روایت ہے، 15 بن گئی۔ معنی یہ نکلا کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی سنت تو 8 لوگوں کو بتائی ہے، لیکن خود 13 بھی پڑھی ہیں اور 15 بھی پڑھی ہیں۔ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو روایت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر آئے ہیں، اس بات کو صحابہ کو کر کے دکھایا،
हुक्म दिया है। माह सियाम में पूरी तैयारी के साथ रोज़े रखें और 20 तरावी नमाज अदा करें, उसमें पूरा कुरान मजीद सुनें। जहाँ कुरान मजीद के साथ ज़्यादती होती है वहाँ बिल्कुल ना नमाज पढ़े, नमाज वहाँ पढ़े जहाँ कुरान मजीद को सही उसलूब के साथ पढ़ा जाता है, ताकि एक तरावी में कुरान पढ़ने का, सुनने का माहौल आपको नसीब हो। तो ये साल के बाद मौका आता है ख़ास रहमतों का, तो इसमें जो है वो कई लोग तो कहते हैं चलो 8 पढ़ के भाग जाएं, और जो 20 भी पढ़ते हैं, कुछ कहते हैं ऐसी जगह पे पढ़े जहाँ वो 40 मिनट में ख़त्म होती हों, 35 मिनट में ख़त्म होती हों, 50 मिनट में ख़त्म होती हों। मियाँ ये ज़िंदगी में लम्हे दोबारा नहीं मिलेंगे। तरतील के साथ पढ़ा जाने वाला कुरान सुनिए और उसकी बरकतें रूहों में उतारिए, इसकी रातों को बेदार रखिए और इसके दिनों को रोज़े से मुनव्वर रखिए। हुजूर ने फरमाया मन खफ़फ़ अन ममलूके ही, जो इस महीने में अपने मुलाज़म पर नरमी करे, उससे थोड़ा काम ले, अल्लाह ताला जल्ला शानहू उसके गुनाह भी बख्शेगा, उसको जहन्नुम की आग से भी आज़ाद कर देगा। तो अगर आप फैक्ट्री के मालिक हैं या आपके मातहत 2, 4, 10 आदमी कर रहे हैं काम, तो उनकी ड्यूटी कम कर दें। 8 घंटे काम लेते हैं तो 6 घंटे ले लें, 7 घंटे ले लें। तो जब आप अपने मातहतों से काम थोड़ा लेंगे तो रसूल करीम की ज़ुबान से 2 वादे हैं, एक गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे, दूसरा जहन्नुम की आग से आज़ाद कर दिया जाएगा। फिर अल्लाह ने हमें तरावी की नमाज दी जो किसी उम्मत को नहीं दी, हमें दी। हमारे नबी ने 3 दिन पढ़ी, उसके बाद चौथी रात सब बैठे हुए, हत्ता कि सहरी का वक्त हो गया, आप नहीं आए। फिर फरमाया सुबह मैं देख रहा था तुम्हारा शौक और ज़ौक़, लेकिन मैं इस डर से नहीं आया कहीं तुम पे वाजिब ना हो जाए। मैं कुर्बान जो अपने नबी की मोहब्बत और रहमत पर कि मैं चौथे दिन इसलिए नहीं आया कि तुम पे वाजिब ना हो जाए। अब आपने वो कितनी पढ़ी, उसकी तादाद किसी सही हदीस से मालूम नहीं। एक ज़ईफ़ हदीस में आता है 20 तरावी पढ़ी आप, लेकिन हजरत उमर का अमल उस तादाद को मुतय्यन करता है। सिद्दीकी दौर में तरावी लोग पढ़ते थे, एक हाफिज के पीछे 10, एक के पीछे 20, एक के पीछे 50, अलग अलग। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सब कुछ जमा किया, उबई बिन काब को इमाम बनाया और 20 तरावी को जारी फरमाया। उस दिन से लेकर आज तक हरमैन 20 तरावी के साथ रोशन है, मुज़य्यन है। चूंकि ये तरावी का जो पस मंजर है वो बयान कर देना चाहता हूं। देखिए, जैसा कि हमने खुतबे में भी देख लिया, अल्लाह ने क़यामुल लैल जो है उसे फर्ज नहीं ठहराया, ततव्वुअन। कुरान मजीद में भी उसका कोई जिक्र नहीं, अहादीस में उसकी तशवीक और तरगीब पूरी मौजूद है। एक और हदीस भी हम बाद में पढ़ेंगे इस पर। इसका पस मंजर क्या था कि इसको छोड़ दिया गया। अब जाहिर बात है मुसलमानों में कमजोर भी हैं, मुसलमानों में वो मजदूरी करने वाले भी हैं, रोजा तो फर्ज है उन पर, चाहे मई का महीना है और गंदुम काटनी है, रोजा तो फिर भी रखना होगा, ये सब कुछ। लेकिन यह कि रात को फिर खड़े रहना उनके लिए, जागना मुमकिन नहीं, लिहाजा उनके ऊपर ये चीज फर्ज नहीं। हुजूर ने तरावी की नमाज या क़यामुल लैल न उसे फर्ज करार दिया, न उसके बाद जमात कोई एहतमाम किया मुस्तकिल। सिर्फ 3 रातें आपने जमात करवाई है, उसमें 8-8 रकतें आपने पढ़ी हैं कि जो आपका मामूल था तहज्जुद का, वो पढ़ी और तहज्जुद के वक्त ही जमात कराई है। ये है वो हदीस। इसके अलावा किसी नमाज तरावी जो है, जो हम पढ़ते हैं 20 रकतें इशा के साथ मुत्तसिल, इसका कोई जिक्र न दौर नबवी में है न दौर सिद्दीक़ अकबर में है। ये दौर हजरत उमर की खिलाफत में हुआ है, और हम नहीं कह सकते कितने साल के बाद हुआ है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत का दौर जो है वो तो 10 बरस है, हो सकता है 5 बरस के बाद हुआ हो, 6 बरस के बाद हुआ हो, 12 हुआ है उनके अहद। हजरत उमर एक मरतबा मस्जिद में दाखिल हुए, मस्जिद नबी में, तो देखा कि कुछ लोग 8, 10, 12 जो है वो एक जो है हाफिज के पीछे खड़े हुए और कुरान सुन रहे, कुछ दूसरे कोने में खड़े हैं, कुछ कहीं और खड़े हैं, मुख्तलिफ जमातें हो रही हैं। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इन सबको एक इमाम के पीछे जमा कर दिया जाए, और इसके लिए लोगों की सहूलत के लिए इशा के साथ मुत्तसिल रख दिया जाए, इसलिए कि तहज्जुद के वक्त उठना जो है वो तो हर कस व नाकस का काम नहीं है।
کہ عشاء کے بعد اگر تھوڑا سا اضافی وقت ہو صرف تو یہ ہر شخص کر لے گا، مزدور بھی کر لے گا. لہذا آپ نے یہ نظام تجویز فرمایا کہ عشاء کے متصل بعد 20 رکعت نماز پڑھی جائے اور ایک امام کے پیچھے پڑھی جائے. یہ گویا کہ اجتہاد ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ. اس کو آپ نے خود بدعت بھی قرار دیا ہے، لیکن بدعت حسن. بدعت کس اعتبار سے؟ لغوی اعتبار سے نئی بات، اس لیے کہ حضور کے زمانے میں نہیں تھی، تو یہ اس طریقے سے ایک نئی بات ہے. لیکن یہ بات چونکہ بہت اچھی ہے، بہت عمدہ ہے. آپ جب یہ نظام چل پڑا تو ایک دن مسجد میں آئے، دیکھا کہ بڑی بھری مسجد ہے، صحابہ کھڑے ہیں اور ایک امام کے پیچھے قرآن سن رہے ہیں. آپ نے فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، یہ جو ہم نے نئی بات شروع کی ہے یہ بہت اچھی ہے، بہت عمدہ ہے. اب یہاں سے فرق واقع ہو گیا ہے. ایک تو اہل تشیع جو ہے وہ تو ویسے ہی حضرت عمر سے بہت دشمنی رکھتے ہیں، عناد رکھتے ہیں، تو حضرت عمر کے اجتہادات سے انہیں نفرت ہے، انہیں دوری ہے، چاہے وہ کوئی سا بھی حضرت عمر کا اجتہاد ہو. ہمارے ہاں اہل حدیث حضرات بھی در حقیقت حضرت عمر یا کسی اور خلیفہ راشد کے فعل کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایگزیکٹو آرڈرز ہیں، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. حضرت عمر نے اپنے دور میں ایک نظام قائم کیا، ان کے دور کے لیے ٹھیک تھا، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں. ہمیشہ کے لیے وہ 8 ہی رکعتوں کے قائل ہیں، وہ تہجد والے ہیں. لیکن اس میں بہرحال انہوں نے بھی خود یہ اضافہ کیا ہے کہ وہ 8 رکعتیں وہ عشاء کے ساتھ متصل پڑھتے ہیں، تہجد کے وقت تو نہیں پڑھتے. اور حضور نے تو صرف 3 روز جو ہے وہ کرائی تھی جماعت، وہ لوگ 30 دن یا 29 دن پڑھ رہے ہیں، تو اضافہ تو انہوں نے بھی کر دیا، تو نظام میں تبدیلی تو ہو گئی. لیکن اہل سنت جو کہلاتے ہیں، ہمارے جو 4 جو ہیں، جو ہمارے مسلک ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، ان کا اتفاق ہے اس پر حضرت عمر کا، کیونکہ ان کے سامنے اصول یہ ہے کہ حضور نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر لازم ہے کہ میری سنت کو پکڑو مضبوطی کے ساتھ، اور میرے خلفاء راشدین مہدیین جو ہیں ان کی سنت کو پکڑو. اس اصول سے یہ 4 فقہ جو ہیں حضرت عمر کے اجتہادات جو ہیں ان کو بھی پابندی سمجھتے ہیں کہ تمام عمر کے لیے قیامت تک کے لیے امت مسلمہ پر ان کی پیروی لازم ہے. لہذا اس میں اجماع ہے. اور یہاں تک کہ یہ سب سے آخری جو اس میں مسلک پیدا ہوا ہے زمانی اعتبار سے، سب سے پہلے مسلک جو ہے حنفی پیدا ہوا ہے، پھر مالکی پیدا ہوا ہے، پھر شافعی پیدا ہوا ہے، اور پھر حنبلی آخری ہے. اور امام احمد ابن حنبل بہت بڑے محدث بھی ہیں. مسند احمد ابن حنبل جو ہے وہ بہت بڑی کتاب ہے، بہت اہم کتاب ہے، جامع کتاب ہے. تو ان کے ہاں بھی 20 رکعتیں ہیں. چنانچہ حرمین شریفین میں، سعودی عرب میں، مکے اور مدینہ منورہ میں جو نماز تراویح ہوتی ہے اس کی 20 رکعتیں ہیں. لیکن اہل حدیث حضرات جو ہے وہ اس 8 کے اوپر اتفاق کرتے ہیں. بہرحال یہ ایک اختلاف ہے جو میں نے اس کا پس منظر بیان کر دیا.